السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کچھ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر، اور زیادہ خیال یہ ہے کہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کا مسئلہ، یہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ جڑے ہیں مہنگائی سے۔ اس نکتے کے اوپر لاتعداد پروگرام کر چکے ہیں، اور جو یہ پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں ان کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے موضوع گفتگو صرف ملکی معاشی صورتحال ہی ہم نے بنا رکھا ہے، اور ہر دفعہ یہ بات آپ کو بتائی جاتی ہے، اور اس وقت بھی بتا رہے تھے کہ جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں کہ اس کا آپ کو بہت جلد سامنا کرنا پڑے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ اب یہ خدا نہ کرے کوئی ایسا علم ہمارے پاس نہیں ہے جو پہلے سے حالات اور واقعات کے بارے میں بتایا جا سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی جو معزز مہمان جن کا تعارف آپ سے کرواؤں گا میں، ان سے یہی بات ہماری ہو رہی تھی کہ پچھلی کئی صدیاں آپ کو تو موقع شاید نہ مل پایا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، تو ہماری جو کل داستان ہے وہ یہی ہر دور میں رہی ہے، محکوم ہم رہے، اور اسی طرح کے لوگ ہم پر ہر دور میں مسلط ہوتے چلے گئے۔ بہت آسان کر کے آپ کو کوشش کروں گا معاملات سمجھانے کی۔ گزشتہ روز ایک وزیر اعظم صاحب جو نگراں وزیر اعظم اس وقت ہیں، وہ یہ فرمانے لگے کہ یہ جو بجلی کا جتنا بھی کرائسس اس وقت نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اور ویسے میں ایک بات یہاں پر اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ میں اکثر ان کو ٹی وی پہ بولتے ہوئے سنا ہے، تو میں بھی ایک دو دفعہ دھوکہ کھا گیا کہ بڑے سمجھدار اور بڑے قابل شخص ہیں، انسان دھوکہ کھا ہی جاتا ہے۔ تو یہ فرمانے لگے کہ یہ جو جتنا بھی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے انتشار، یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو روایتی ہمارے بیانات کا ہمیشہ سے سلسلہ ہر دور میں رہا ہے، اس سلسلے کو انہوں نے مزید آگے بڑھایا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم جو ایک عام آدمی امید لگاتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی ایسا مسیحا آئے گا جو شاید ان کے مسائل تو حل نہ کر سکے، ان سے بھی ہماری کوئی امید تو نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کی نگرانی کریں۔ تو بہرحال موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ زیادہ بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے جب گھر سے دفتر تک کا سفر ہے اس میں مختلف برے برے خیالات آتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جب فرانس کی داستان، جس میں فرینچ ریولوشن کا ایک تذکرہ ہے، بہت سارے معلوم لوگ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں نہیں، تو میں آپ کو شاید آسان کر کے سمجھا پاؤں کہ وہاں جو حکمراں طبقہ تھا وہ بھی عوام کو اسی قسم کے مشورے دے رہا تھا یا اسی قسم کی باتیں کرتا تھا، اور جب وہاں یہ بہت بڑا انقلاب آیا تو یہی کچھ بیانات تھے جو موصوف ابھی کاکڑ صاحب جو گزشتہ روز انہوں نے دیا ہے۔ تو وہاں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ عوام اگر روٹی کے لیے مر رہے ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اس کے لیے شور شرابے کی کیا ضرورت ہے، وہ کیک کھائیں یا کوئی بھی چیز جو ان کو میسر وہ خرید کے کھا لیں۔ تو یہی باتیں اب یہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نہ میں بھی کچھ دیر پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ہم لوگ فرینچ ہیں، نہ پرشین ہیں، نہ رومنز ہیں، نہ اس کے علاوہ کچھ ہیں۔ تو پچھلی جو کئی صدیاں چھوڑ کر آئے ہیں اس میں یہی حال ہمارا رہا ہے، اور آگے بھی ایسا ہی رہے گا۔ اور ساتھ میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتا چلوں، یقیناً بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کو سچی بات کہوں گا بھی، اور میں یہ بات کہتا چلا جاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے کہ صبح کے وقت اچھی باتیں نہیں ہیں، میرے پاس یقین مانے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اضافہ جس کا ابھی آج آپ کو سامنا ہے، اس میں اور مزید آنے والے دنوں میں تیزی آنے والی ہے، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے۔ بہت سارے اور دیگر معاملات اور سوالات ہیں جس کے پر آج بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے، کیونکہ میرے پاس آج بہت ہی قابل شخصیت موجود ہیں، اور آپ کے اور ہمارے خیالات تو زیادہ مختلف نہیں ہیں، لیکن آپ چیزوں کے حوالے سے، مختلف حوالے سے آپ کی تحقیق ہے، قدرتی ماحول کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں بڑی گہری ریسرچ رکھتے ہیں۔
تعارف ماشاءاللہ بہت لمبا ہے، لیکن ہمارے پروگرام میں سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، تو جتنی گفتگو ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہ بڑی کمال کی رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب کی، ہمارے بڑے ہی خاص ہیں، اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، ان کو خوش آمدید کروں گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو بگن، کہاں سے اسٹارٹ کروں. سوچ کے کچھ آیا تھا، آپ یقین کریں کہ جو ساری صورت حال ہے اس نے سب بھلا دیا ہے کہ میں کہاں سے بات کا آغاز کروں. میں چاہوں گا ذرا یہ جو ایک عام آدمی کی حالت زار ہے، دیکھیں ماحول میں بہتری لائی جائے. میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پڑوسی ملک کے اندر ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا گیا جس میں چیتوں کے حوالے سے کہ اس کی نسل کو کیسے بچایا جائے، مختلف اقدامات کر رہے ہیں. تو میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ ہم تو شاید ابھی اس سے کہیں بہت دور ہیں، کیونکہ ہماری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے. تو ہمارے ارد گرد جو ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تحفظ وغیرہ بڑی بے ایمانی سی بات ثابت ہوگی میرے خیال میں. اب اس کے حوالے سے تو میں نہیں کچھ کہہ سکوں گا. میں چاہوں گا ذرا ڈاکٹر اس پہ اضافہ کیجیے. اچھا، آپ نے بڑا اچھی اگزامپل دی جانوروں کے لیے جو ہو رہا ہے، لیکن کل ہی ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر فوت ہوتا ہے تو وہ جو ملازم ہے اس کے اوپر. اب ہم اگر اتنے سالوں کے سفر کے بعد گٹر کو بھی ہم بند نہیں رکھ سکتے اور اس کا گٹر بھی چوری ہو اس کا گٹر بھی جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، تو کیا حالات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دو تین پہلو اس پہ دیکھتا ہوں میں. ایک تو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کا جو بیان، دیکھیں میں کیونکہ نیشنل اسمبلی میں نے رہا ہوں تو میرا تعلق رہا ہے ایم این ایس سے، منسٹر سے. اچھا، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بریفنگ دی جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ، مجھے آج کہیں گے جی آج میں ہوسٹنگ کر لوں. اب میں ہوسٹنگ تھوڑی بہت کی ہوئی چلیں خیر، لیکن مجھے کہا کہ یہ کریں تو میں وہی کروں گا، کیونکہ میں تو ہوسٹنگ کے لیے تعلیم تو میں نے حاصل نہیں کی، اس پروفیشن کا مجھے نالج نہیں ہے. تو مجھے جو کہا جائے گا آئی ول بی بلیونگ دیٹ دس از رائٹ. تو یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سراب میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کو جو بتایا جاتا ہے بریف کیا وہ وہی بولیں گے. تو دے آر ڈمی، آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا، ایک تو پہلو یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے حالات اور کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے اپنے اعمال تو ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہی یہ لوگ ہمارے حکمران بنے ہیں. مسئلہ ایک اور بھی ہے، تھوڑا سا ایک لطیفہ اس کے بعد. وہ ایک لطیفہ یہ کہ تمثیلی لطیفہ ہے کہ ایک امریکن جو پریزیڈنٹ تھا وہ اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے، یہ باتیں کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم جو ہے فار ایگزامپل ایشور رائے کو بھی مار دیں گے. جی جی. اب وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ ایشور رائے کو کیوں ماریں گے؟ کہتے یہی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو ساری باتیں ہم نے بتائی اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ایک ایسا عمل کریں کہ سب لوگ اس پہ فوکس کر دیں. تو ہمارا جو نظام ہے وہ اس طرح چل رہا ہے کہ جو اصل مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے اتنے آرٹیفیشل مسائل کو اب یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ الیکشن کب ہوگا، 90 ڈیز کا ہوگا نہیں ہوگا. اب ہم ٹھیک ہے پرابلم تو ہے، پیٹرول پرابلم بھی ہے، بجلی کی پرابلم بھی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف پلینگ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کچھ پھینک دیں چیزیں جس کے اوپر جو ہے ہم بات کرنا شروع کر دیں اور جو دوسرے مسئلے اس کو سائڈ لائن کر دیں. ہمیں ہماری اپروچ دو قسم کی ہونی چاہیے. دیکھیں نارملی اگر اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو کچھ چیزیں ہم پرو ایکٹیو کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ری ایکٹیو کرتے ہیں. ویسے ہماری قوم اس طرح سوئی ہوئی کہ ری ایکٹیو بھی نہیں ہو رہا، پرو ایکٹیو بھی نہیں ہو رہا. سڑکوں پہ دیکھ لیں کوئی پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے، ری ایکٹیو بھی نہیں رہا اب تو. اچھا، اب جیسے یہ پرائزز بھرتی ہے تو ایک تھوڑا ری ایکشن آتا ہے، میڈیا تھوڑا بولتا ہے. اچھا میڈیا بھی میڈیا بھی بیٹھا ہوں، میڈیا بھی گروپس میں بٹا ہوا ہے. اس طرح بٹا ہوا ہے کہ جی کچھ گروپ جو ہے کس پرٹیکولر گورنمنٹ کی بات نہیں کریں گے، وہ کہیں گے سب اچھا ہے دکھائیں گے، اور کچھ گروپ کہیں گے نہیں بہت سب برا ہے. تو اب جو بندہ جو ویور ہے وہ اگر اس چینل کو دیکھ رہا تو اس کے لیے سب کچھ صحیح ہے. حالات کیسے بھی ہوں، آپ کو 10 لوگ ایسے مل جائیں کیونکہ واہ جی واہ پرائم منسٹر نے تو کمال کر دیا، کیا انگریزی بولتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک طرف سے یہ ہو رہا ہے. دوسرا اب ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو اپروچ جب تک ہم یہ دونوں اڈاپٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ لیول پر اور عوامی لیول پر تبھی مسئلہ حل ہوگا. اچھا، پھر ایک اور پہلو ہے سیمپتھی ورسز ایمپتھی. اچھا، اب سیمپتھی کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں میں مجھے ضرورت پڑ گئی مدد کی، لوگ مجھے آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ رک جائیں گے، موٹر سائیکل سے اس کو اٹھائیں گے، ہیلپ کریں گے.
یہ تو ہوگی سیمپتھی. ٹھیک ہے. ایمپتھی یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا. آپ نے ایسا نظام بنانا تھا جس میں یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اسی مطلب یعنی ایگزامپل مجھے تھوڑا چلنے میں ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہیں پر ریلنگ کا ایشو ہے, دوسری چیزیں, تو اب میں جہاں پر ریگولر جاتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ریلنگ وغیرہ لگائیں جو میرا جیسا بندہ بھی آرام سے موو کر سکے. تو وہ اس وقت تو ہیلپ تو ہر کوئی کرتا ہے, اچھی بات ہے, ہیلپ کرنا اچھی بات ہے, لیکن اسلام ہمیں سیمپتھی کی زیادہ ایمپتھی کی طرف زور دے رہا ہے. دیکھیں ہمیں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھیں بھوکیں, نہیں, کہ جب بھوک میں ہوں گے تو باقی لوگ جب بھوک میں ہوں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا, آپ ان کو پہچان سکیں گے یار یہ واقعی بھوک میں. حج سفر, تو اگر آپ حج کریں گے, سفر کریں گے, تکلیف اٹھائیں گے, تو پھر باقی لوگ جو بھی آپ کو ملیں گے آس پاس اس کا احساس ہوگا. جب احساس ہوگا تو یہ ایمپتھی ڈیولپ ہوگی, ایمپتھی ڈیولپ ہوگی تو آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو نظام ہے زکوٰۃ کا اسی طرح نظام ہے کہ زکوٰۃ, اچھا ہمارے یہاں تھوڑا کانسیپٹ زکوٰۃ کا مختلف ہے, میرا اپنا پرسنل اوپینین ڈفرینٹ ہے. زکوٰۃ میں ہم پیسے مدد کر دیتے ہیں, یہ ہو گیا, لیکن میرا خیال میں کہ ہم اگر زکوٰۃ میں کسی ایک ایسے مستحق کو ساری زکوٰۃ دے دیں کہ وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے, تو یہ چیزیں ہمارے اصل میں ہم وہی ہم ری ایکٹیو ہوتے ہیں, پرو ایکٹیو سوچتے ہی نہیں ہیں. اور نہ ہمیں ایک اور لاسٹ بات, بریک کا وقت نہ ہو جائے, آئی ڈونٹ نو. تو اب ہوتا کیا کہ اب میں بعد میں سیکھا ہوں, ہمیں بچپن سے یہ ٹریننگ تھی کہ جی آپ ایسا کریں کہ دعا کریں کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور پھر بڑوں کو جو ہے حج کرائیں, عمرہ کرائیں, ان کو دیں. بھائی ان کو میں کیوں دوں, میں خود اللہ کیوں بنوں, نعوذ باللہ. سب کو اللہ دے, سب کو اللہ دے, سب امیر ہو جائیں اور سب جو ہے اپنا کام کریں, وہ سب ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. اچھا ایسا ماحول ہونا چاہیے. ہمارا اسلام کا جو میکینزم ہے ایسا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم فالو ہی نہیں کریں. نہ ہم سیمپتھی بھی کچھ این جی اوز نے لی ہوئی ہے ذمہ داری, اور ایمپتھی تو ہے نہیں. ان این جی اوز میں بھی ایمپتھی کا فیکٹر کوئی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں نے ابھی جو کمپیوٹر کورسز شروع کروائے, یہ تو میں ان کو کہوں گی ایمپتھی کی طرف جا رہے ہیں. باقی کھانا کھلانا از اے سیمپتھی از اے بگ پرابلم فار اس, اس پر بھی کبھی بات ہو سکتی ہے. اچھا سیکنڈلی کچھ ہمارے جو این جی اوز ہیں جو کہ یعنی ری ایکٹیو چل رہے ہیں, پرابلم آئی, ارتھ کوئک آیا, کوئی سیلاب آیا, تو بھائی آپ یہ, اچھا سیلاب بار بار آ رہا ہے ہمارے پاس, ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو ریزالو کریں, ایسا سسٹم بنائیں کہ کبھی نہیں سوچا. پانی ہمارے پاس کبھی زیادہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے. تو ہم سر ہم سوری ہم ایک جنگل میں رہ رہے ہیں, ہم قوم نہیں ہیں. ہم اپنے مقصد کے لیے شیخ اپنی دیکھ کر رہے ہیں, جو جہاں بیٹھا ہوا تھا. اچھا نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں, جو میرا تجربہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے لیا نہیں, لیکن وہ اپنی پہلے گاڑی تو اپنی لے لیں گے, جو ہے ٹیکس فری گاڑی وہ لے لیں گے, ان کا حق ہے. وہ کہ میں تو اپنی گاڑی لے لوں, 3-4 مہینے میں آیا ہوں, تو وہ اپنے ایسے کام کریں گے. وہ عوام کے لیے کیا سوچیں گے, کیسے کریں گے؟ ممکن نہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سوچ ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرا ہمارا جو کلچر ہے, اچھا اب میں اس میں جو ساری ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ لوگوں کی سمجھتا ہوں. بار بار ایسے لوگوں کو خود پر مسلط کروایا گیا, نہ چاہتے ہوئے بھی اس سسٹم کو قبول کیا. دو راستے آپ کے پاس ہیں, یا تو آپ اس کو چینج کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں, یا پھر اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو آپ نے جو ہے اس میں صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو سب سے زیادہ عام چیز, جتنے بھی کیس اسٹڈی کر لیں, جتنی بھی دنیا میں جس طرح پہ لوگوں نے ترقی کی ہے, جیسے تہذیبیں ڈیولپ ہوئیں, ایجوکیشن کو بنیاد بنایا گیا. کسی بھی آج عمارت کو دیکھیں, چاہے چائنا کو دیکھیں, چاہے امریکہ کو دیکھیں, کہیں فاؤنڈیشن میں ہمیں ایجوکیشن نظر آئے گی, اس کے اوپر پھر یہ ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے, جس جسٹس سسٹم, جس پولیٹیکل سسٹم, جو بھی سسٹم آپ اس کو نام لیں, جس کو جو ہمارے یہاں رائج ہے, اس کے اندر ہر چیز اس چیز کو میک شور کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ فاؤنڈیشن نہ ڈل سکے, ایجوکیشن نہ جا سکے. کیسے امپلیمنٹ کریں؟ اور یہ سٹیٹس کو توڑے گا کون؟ کیونکہ یہ تو سسٹم کے بینیفیشری لوگ ہیں, جن کا گاڑیاں جو لے رہے ہیں, جو فری الاؤنسز لے رہے ہیں, پریولیجز لے رہے ہیں, تو بینیفیشری ہیں. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ دو طریقے ہیں, کیا تو ہم اس طرح چینج لے کے آئیں سلولی, یا پھر سسٹم میں بیٹھ کر. سسٹم میں بیٹھ کر میں نے بھی دیکھا ہے, ایسا نہیں ہے. بالکل آپ نے دیکھا. جب آپ سسٹم میں ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے کوشش کی کہ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں,
میں نہیں رہا کام، کیونکہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں قطرہ قطرہ جب دریا بنتا ہے تو سب لوگ آئیں. اصل میں ہماری نیتیں نہیں ہیں. بالکل ایسا. دیکھیں میں جب ایم این اے کے لیے الیکشن اگر لڑوں گا تو میری نیت ہوگی کہ میں نے جو 5 کروڑ خرچہ کیا ہے اس کا پیسے واپس ملے، پہلا ٹارگیٹ، اور 5 کروڑ اگلی الیکشن کے ملیں، اور 10 کروڑ میں اپنے اور بھی کھاؤں. تو اب وہ اچھا. دوسرا یہ تھوڑا سا پرابلم ہمارے ساتھ ہو گیا، جو ہماری رجسٹریشن، یہ جو نیشنل اسمبلی اور یہ جو ہیں ان کا کام تھا لیجسٹریشن کرنا. یہ ہوا یہ کہ جب جالک صاحب کا دور آیا، جب محمد خان جو وزیر اعظم بنے، اب انہوں نے کیونکہ سندھ میں اس وقت انریسٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ سارے ایم این ایس کو کوٹا دے دو کہ بھائی آپ یہ روڈ بنائیں، یہ راستے بنائیں، جو کہ ان کا کام ہی نہیں تھا. اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ ان کا کام نہیں ہے. ہمیں یہ کرنا، کوئی پرابلم ہوتی ہے. اب 2-4 واقعات ہوئے آپ نے دیکھیں اخباروں میں، تو وہ اس میں ان قانون ایسے بنائے کہ وہ واقعات نہ ہوں، جیسے پرو ایکٹیو اپروچ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ نہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف ان کی کوالیفیکیشن ہے کہ ان کے پاس صرف اور صرف پیسہ ہے، اور پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے. تو جب ہمارے پاس اچھا میٹیریلسٹک ہم ہو گئے. یعنی ایک سمپل اگزامپل، اگر میرے پاس ایک اور کار تھی، میں نے کار چینج کی، تو اب لوگوں میرے آفس میں وہی ہوں، وہی افسر ہوں، وہی ڈیزگنیشن ہے، لیکن رویہ لوگوں کا بدل گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم اتنے مٹیریلسٹک ہیں کہ ہم لوگوں کی نالج یا لوگوں کی کیپیبلٹیز کو تو سمجھ ہی نہیں رہے. ہم ان کے قد و کال، اس کے گاڑی، موبائل اور اس کے پیسوں جج کریں. تو ایک تو آپ نے جو بات کی اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ ہمارا میکینزم ایسے ہی چلے گا، کیونکہ ہم سسٹم میں رہ کے ہوئے مشکل ہے بہت. ٹھیک ہے. اچھا اب سسٹم کو کیسے، جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ عوامی جو پارٹی آئی جو دلی میں، عام آدمی پارٹی دلی میں، اس نے بڑے ایفرٹس کیے. تو یہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، ان کا مقصد یہی تھا. مجھے کچھ عرصہ پہلے فیل ہوتا تھا کہ جب عمران خان صاحب آ رہے تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن کیا ہوا کہ وہ تو صحیح تھے، اس کے ساتھ سارے لوگ وہی آگے جو پرانے کھلاڑی تھے، تو وہ پھر پرانا کھیل ہی شروع ہو گیا. دیکھیں اب ہم امید کر سکتے ہیں، مطلب امید سے تو کوئی مطلب ایک امید ہو سکتی ہے کہ ہمارا کچھ ہو جائے، لیکن اپیرنٹلی مجھے کہیں سے بھی کوئی اسپارک نظر نہیں آ رہا کسی لیول پر. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز، سی ایمز یا گورنرز، اسپارک مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں. مجھے آپ بتائیں، میں ایک پروفیسر ہوں، کیا میں الیکشن لڑ سکتا ہوں ایم این اے کی؟ نہیں لڑ سکتا، کوئی پیسے نہیں ہے. اچھا لڑوں گا بھی تو مجھے ووٹ ہی نہیں ملے گا. میں 4 ووٹ ملے گا جو میری ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی. کیوں کہ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ تو ایسے جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کا رہنما غلطی کرے، کچھ جھوٹ بولے. آج کل تو ویڈیوز آ رہی ہیں جناب، ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ نے پہلے کیا کہا تھا، آج کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود ووٹ ان کا ہے. تاج پہناتے ہیں ہم لوگ، جی ہم ان کو تاج پہنا رہے ہیں. اصل میں ہماری مجبوری بھی. تھوڑا آپ نے جیسے بات کی ہسٹری کی، دیکھیں ہمارے پاس جو پولیس رول ہے وہ ہے 1876 کا، انگریز کے زمانے، جی انگریز کے زمانے کا. تو انگریز نے جب یہ رول بنایا تو انہوں نے اپنی ایک اسپرٹ کے ساتھ کہ ہم غلام تھے، ان کو غلاموں کو کنٹرول کرنا تھا. اچھا جب ہمارے حکمران آئے تو انہوں نے بھی وہی رول کیا، کوئی رول بدلا نہیں، وہی رول چل رہا ہے. اچھا اب انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا، کنٹرول کرنا کا. اب ایک گاؤں ہے جس میں میں بڑے رہا ہوں، وہ میں آؤں گا، مجھے ووٹ، وہ گاؤں والا بیچارہ کیوں دے، میں نے ڈسکشن کیے ہیں ان سے، وہ کہتا ہے میں اس لیے دیتا ہوں کہ یار مجھے پولیس کا مسئلہ ہوگا، یہ مجھے بچائے گا. اب اگر ہم پولیس کا نظام ہی صحیح نہیں کر پا سکتے، کیونکہ پولیس صرف اور صرف بڑی گاڑی والے کا، پیسے والے کا سنے گی، اور غریب اگر حق پہ بھی ہوگا اس کو نہیں سنے گی. تو جب ایسا نظام ہے تو ہمارے پاس ایسی ہی چیزیں ہونی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیس اسٹڈی کرتے ہیں مختلف ممالک کے، اور ہم نے دیکھا کہ 80 کی دہائی بڑی امپورٹنٹ تھی کچھ ممالک کے لیے، جس میں سنگاپور ہے، جس میں دبئی ہے، مڈل ایسٹ کی کنٹریز 1-2 ہیں، اور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. دبئی تو میرے سامنے بنا، آپ کے سامنے بنا ہے، میں بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور دیگر جو ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں. اب وہاں پہ جو چیزیں کار فرما تھیں اس کے بارے میں بھی ذرا بات کرتے ہیں. بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، پہلے میرے خیال میں بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ گفتگو جو ہے مزید اس کو طویل کریں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.
ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے بڑے ہی خاص ہیں اور بڑی قابل شخصیت ہے. مختلف جگہوں پہ کام کرنے کا تجربہ ہے اس میں. آپ سرکاری وہ دیکھتے ہیں, پارلیمنٹ دیکھتے ہیں, اس طرح کے جو اہم ادارے ہیں وہاں پر بھی اپنے فرائض انجام دیے ہیں. اور ساتھ ہی ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں گفتگو کر رہا تھا کہ پاکستان سے باہر رہنے کا بھی اتفاق ہوا. اور میں نے جیسے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے اندر 80 کی جو دہائی تھی وہ بڑی اہم رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. اور یہ خاص طور پہ یہ آپ کا جو دبئی وغیرہ ہیں ان کی مثالیں جب ہم دیتے ہیں تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی نا, تو اس وقت ڈاکٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ آپ پڑھا بھی رہے تھے اور چیزوں کو آبزرو بھی کر رہے تھے. تو اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے میں نے کہا جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے آپ نے خود وٹنس کیا, ایک جگہ جہاں پر سوائے مٹی ہے اور جو ہوا کے ساتھ وہ مٹی اڑ اڑ کے جو ہے وہ گھروں کے اندر جایا کرتی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور فرام نو ویئر ٹو آج ایک دنیا کی سب سے اٹریکٹیو جگہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ہر حوالے سے کیسے ٹرانسفارمیشن ہو گئی, وہ کیا کیا ایلیمنٹس ہیں؟ اصل میں ایک تو انٹینشن, نیت, اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کہتے ہیں کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اچھا ہمارا پرابلم جو پاکستان کا ہے وہ ہم بل ہی نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے وہ بل وہ ہے کہ مجھے اپنا آپ کو فائدہ دینا, وہ ہو رہا ہے, جو بل ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ, کیونکہ میں وہاں رہا, میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, لوکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اس میں پولیس میں بھی ہیں, فوج میں بھی ہیں, اور ہر جگہ پر ہیں. انہوں نے جب شروع میں یعنی میں اندازہ بتاؤں کہ پہلے ہم الین میں رہتا تھا, تو الین سے دبئی کا جو نارمل ڈسٹینس تھا جب روڈ نہیں بنی تھی, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے فادر نے بتایا کہ 7 دن لگتے تھے اونٹوں پر چلتے ہوئے. آج وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں 120 کی گاڑی پہ ڈرائیو کروں گا تو وہ پہنچ جاؤں گا. اب تو 6 ٹریکس بن چکے ہیں. میرے سامنے 2 ٹریک تھے, پھر 4 ہوئے, پھر 6 ہوئے, یہ سارے سامنے ہم نے دیکھی. انٹرسٹنگلی انہوں نے آئی ٹی کا سہارا لیا. اچھا اب انہوں نے رولز کیسے, اب آپ دیکھیں گے وہاں پر ہر جگہ کیمراز ہیں, یہ کنٹرول انہوں نے, ان کا جو مسئلہ تھا کہ ہر چیز کو کنٹرول کریں. اب کنٹرول کیسے ہوگا؟ اچھا وہاں پر بھی ٹرائبل سسٹم ہے, مطلب وہاں پر ایک گاؤں ہے یا ایک علاقہ ہے جس میں بڑا ہوں, کوئی بھی فیملی کا نام ہے میرا, تو وہ اس طرف. اچھا اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے شروع میں کیمراز لگانا شروع کیے, قانون دیکھیں قانون کی بالادستی ٹریفک سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ آٹومیٹیکلی امیگریشن وغیرہ سب جگہ پھر وہ سلولی, کیونکہ وہاں پر شرطا ہی کہتے ہیں ہر جگہ, تو اگر وہ کسٹمر آفیسر ہے وہ بھی شرطا ہے, امیگریشن آفیسر ہے وہ بھی شرطا ہے, یا آپ کا جو پولیس والا ہے جو ٹریفک والا وہ بھی شرطا ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے پہلے کیمرہ لگائے. اب کیمرہ لگائے, ایک گاڑی گئی 120 سے اوپر, اس کو کیمرہ نے پکڑا. اب یہ بندہ تو میں تو اچھا وہ جو ڈائریکٹر ہے جو ٹریفک پولیس کا, وہ تو میرے اپنے گاؤں کا ہے. میں پہنچ گیا ادھر, میں نے کہا جی میرا مخالفہ ختم کرا. اس نے کہا ہاں بالکل ختم کراتے. اس نے بندے کو بلایا, نمبر لیا, اپنے جیب سے 500 درہم نکالے, اس کو دے دیے کہ بھائی یہ ختم کر دو میری طرف. اچھا یہ کہا یار میرا پیسے کیوں دے, سر قانون ہے ہم نے فالو کرنا ہے. اب مجھے اب شرم, اب میں کیسے سیکنڈ ٹائم اگر مخالف, میں تو امیر ہوں اس سے, بالکل صحیح بات, میں تو 50,000 بھی دے سکتا ہوں. بالکل. تو ان کو سائیکولوجیکلی انہوں نے کہا جی ہم دیتے ہیں, بڑا ایک یعنی پلان کے تحت. تو ہوا یہ کہ جب اس نے سیکنڈ ٹائم کہا یار میں جاؤں گا, پھر اس نے سیکنڈ ٹائم پیسے دے دیے. اب کہیں 3rd ٹائم میں تو نہیں آؤں گا بھائی آپ کے پاس, میں خود ہی پیسے دے دوں. تو اب وہ انہوں نے سمجھ میں آ گئی بات ان کو. اب قانون کی بالادستی اس طرح آگے چلتے ہیں, اگر پھر اس میں کچھ لوگ نوجوان ہمارے جیسے بھی تھے جو کہ سسٹم میں جا کر ڈیلیٹ مارتے تھے کہ بھائی آپ میرے دوست ہو, میں نے سسٹم میں. اچھا انہوں نے پوری لاگ فائل نکالی, لوکلز کو انہوں نے سسپینڈ کیا, جاب سے نکال دیا کہ بھائی آپ نے فلاں تاریخ کو آپ کے لاگ ان آئی ڈی سے, اس نے کہا میں نے نہیں کیا, بھائی آپ نے لاگ ان آئی ڈی مجھے کیوں دی, فلاں کو کیوں دی, وہ آپ کی ہے لاگ ان آئی ڈی, یو آر ریسپانسبل فار لاگ ان آئی ڈی. آپ نے فلاں تاریخ کو فلاں منٹ کے اوپر. اچھا ان کے پاس سسٹم تھا کہ بھائی کتنے ٹوٹل مخالفہ کہتے ہیں پینلٹی, سپوز 500 لگے اور پے ہوئے 488. اب یہ جو رہ گئے 12 یہ کہاں گئے؟ انہوں نے جب سسٹم نکالا تو وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گئے تھے. تو ان کو انہوں نے اب جب لوکل فارغ ہونے لگا تو ہم تو وہاں کے باہر کے لوگ تھے, ہم بھی اگر کوئی ہمارا جیسا بندہ پولیس میں یا ادھر بھی کام بھی کر رہا ہے وہ تو ہاتھ نہیں لگایا سسٹم کو. تو قانون کی بالادستی انہوں نے آئی ٹی سسٹم کے تھرو کی, اور یہ میں وٹنس ہوں. ایک اور ایگزامپل,
کہ اگر فار ایگزامپل اب ہم جیسے ان کی دبئی گورنمنٹ کی ویب سائٹ تھی, اب ویب سائٹ میں انہوں نے, ہم جاتے تھے اپنا بل پے کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. تو ایک دن میں مال میں گیا, اب مال میں انہوں نے, میں دیکھا میرے کچھ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے تھے, تو میں نے بلا لیا, انہوں نے کہا چلیں آ جائیں ادھر, آپ ایک ٹیسٹ کریں. ہم ایک یوزر انٹرفیس کا ایک کورس بھی پڑھاتا تھا میں, وہ ایک کمپیوٹر دکھا دیا مجھے, انہوں نے مجھے ایک گلاسز یہاں پہنا دیے. اب اس نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ اس ویب پیج پر بجلی کا بل پے کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے. تو میں نے ایک دم اپنے حساب سے آنکھ اس طرف کی. اچھا, پھر اس طرح انہوں نے سب کی مختلف سوال پوچھے. اب انہوں نے دیکھا کہ میجارٹی آنکھ اس طرف گئی, تو انہوں نے کہا کہ بجلی کا بل اس طرف ہونا چاہیے. یعنی یوزر ڈیمانڈ کو بھی اتنا انہوں نے رکھا ہے. بہت اچھی آبزرویشن. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, بس مین چیز ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. ول انہوں نے کی کہ ہمیں اپنے ملک کو ترقی کرنی ہے, اور ایک ڈیزرٹ کے جیسے علاقے کو ہم نے پاپولر کرنا ہے, اور پوری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, وہاں پر دے وانٹ ٹو وزٹ, دے وانٹ ٹو لیو دیئر. ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. سیکیورٹی 2:30 بجے ایک ہمارے پاکستانی دوست تھے, وہ واپس لینتھ میں رہتا تھا, وہ واپس شارجہ آئے, تو انہوں نے کہا 2:30 بجے چلو میں یہاں سے 1 وے توڑ دیتا ہوں اور یوں نکل جاتا ہوں. آگے پولیس والا آ گیا, پتہ نہیں کہاں سے, وہ اس وقت نہیں تھا. جیسے وہ گلی میں آئے وہ سامنے آ گیا, کہتے آپ نے یہاں سے وائلیشن کی ہے, یہ آپ کا مخالفہ. تو جب اس طرح, اچھا اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اب جو شیخ محمد ہے, شیخ محمد از دا پریزیڈنٹ ناؤ, شیخ زائد کے بیٹے ہیں, چھوٹے بیٹے, ان کا جو خاص آدمی تھا میرا اسٹوڈنٹ تھا, اس شیخ محمد کی گاڑی اس نے ڈرائیو کی اور 140 پہ چلا. اس نے کہا شیخ محمد کی گاڑی ہے, اس وقت وہ تھا اپنا جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف, وہ تھا اس وقت پریزیڈنٹ جو تھے, ان کے بھائی تھے, بڑے بھائی, اور پرائم منسٹر تھے دبئی والے. تو اس نے 140 میں گاڑی بھگائی, اس کا بھی چالان ہوا, جبکہ اس کے گاڑی کی ملکیت جو تھی وہ شیخ محمد جو آج پریزیڈنٹ ہے. تو اس بچے نے ڈرائیو کی, انہوں نے کہا غلط کی تو غلط ہے, اس کا بھی چالان ہوگا. یعنی جب اس لیول پہ ہم کیا مطلب, اگر میں آج دیکھوں کہ کسی ایس پی کا میں چالان کر سکتا ہوں, بالکل ایز اے سپاہی, ایز اے اے ایس آئی یا ایز اے انسپیکٹر, وہ تو مجھے سسپینڈ کرا دے گا. تو جب رول آف لا تھرو آئی ٹی, کیونکہ پروف سارا ان کا کیمراز کا تھا, خرچہ کیا انہوں نے, لیکن اب وہ ارننگ بھی کر رہے ہیں اس کے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں. اچھا پھر وہ کمیشن بھی ایسا نہیں. اچھا پھر اب دیکھیں کیسے موٹیویٹ کرنا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا جی آپ اگر 10 چالان کریں گے تو 25% ایچ چالان آپ کی یہ حق ہے. اگر ہم یہاں رشوت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں پولیس کے نظام میں, کہیں کہ جی آپ چالان لے آئیں, 25% جو چالان کی پیمنٹ ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے, تو ہر کوئی حق حلال کا کمائے گا نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں تو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے کہ وہ چیز میں جیسے کون لی کی میں آپ کو بتا رہا تھا, سنگاپور کی ایک مثال ہمارے سامنے. تو میں جب اس کا کیس اسٹڈی کر رہا تھا, جس کا بھی میں کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ کیا, شاید دیکھنے والے وہ بات نہ سن سکے ہو, تو انہوں نے جب یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر رہے تھے آہستہ آہستہ کہ ایک ریلیجیس ہارمنی کریٹ کی جائے, پھر پورٹس کو آرگنائز کیا جائے, اس کے اوپر پھر کس طرح آپ نے کسٹم ڈیوٹی اور کس طرح کے ٹیکسز کے ذریعے پیسہ کلیکٹ کرنا ہے. تو ایک چیز اور انہوں نے امپلیمنٹ کی جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, انہوں نے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ایم این ایز, ایم پی ایز کی جو سیلری تھی وہ اتنی زیادہ بڑھا دی کہ وہ کرپشن کے بارے میں پھر نہیں سوچتے تھے, اور بڑا اسٹرکٹ ان کے اوپر رکھا. لیکن ہمارے کیس میں جب میں نے اسٹڈی کیا کہ جب یہاں پر اگر یہ چیز کر کے دیکھی جائے تو آپ یقین کریں وہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ہوگی. اور سم ہاؤ ہمارے جو جتنے جو ایم این ایز, ایم پی ایز, اور خاص طور پہ جو ہائرارکی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہم زیادہ بہتر چاہتے ہیں. جو پرکس اور پریولیجز یہ انجوائے کر رہے ہیں, دنیا میں شاید کوئی ایسی گورنمنٹ نہ ہو جہاں پر ایس کلاس مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیوز, بلٹ پروف گاڑیاں, 50 گاڑیوں کے اسکواڈز, یہ ساری چیزیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے ہائرارکی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, یہ سارے لوگوں کے پیسوں سے ادا کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک یہ سمجھے کہ جو لوگ پاکستان کی ہارڈ ارنڈ منی ہے, حق حلال کی کمائی, یہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ اس کو مزید بڑھا کر دیکھ لیجئے تو اس کا رزلٹ نہیں. آپ صحیح کریں. اس میں پاکستان کہ میں تو دبئی کی بات کر رہا ہوں, وہاں سسٹم کیا تھا, لیکن ابھی آپ نے بالکل, میں آپ کی بات کو تائید کروں گا کہ اصل میں پرابلم پھر وہی ہے. اچھا اب
دنیا میں چائنا میں بھی رہا, میں یو اے میں رہا, تقریباً ہر دنیا کا ملک دیکھا ہے. وہاں پر جو پوزیشنز پہ ہوتے ہیں ان کی جو فرسٹ جو انٹینشن ہوتی ہے یا ویژن ہوتا ہے ایز اے والنٹیئر. جی جی میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں تو میں والنٹیئر آ رہا ہوں, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, عوام کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اور میں ان کو پورا کرنا ہے. اگر سب سے بڑی ایئر لائن جو جاپان کی ہے اس کا سی او لائن میں لگ کر کھانا لے رہا ہے اور وہ اس کا کوئی پریولیجز نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ بھی فری ملے گی یا نہیں, تو ہمارے پاس تو یہ سارا دیکھیں, پی آئی, اسٹیل مل, ریلوے سارے تباہ ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ بکس اتنے لیے ہوئے ہیں. اب آپ یعنی 10 اچھا پی آئی کا امپلائی 10% پر ٹکٹ, اب ان کا رول ہے کہ اگر خالی کوئی سیٹ ہوگی 10. اب یقین کریں میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہو گیا کہ خالی نہیں تھی, کروائی گئی ماشاءاللہ کہ جی آپ ان کو کر دیں, نکال دیں, اس کے بعد اس بندے کو ایڈجسٹ کیا گیا. تو یہ ساری میرے سامنے میں نے دیکھی کہ ایک دو دفعہ اتفاق ہوا. تو یہ اس طرح کہ ہمارا ماحول ہے کہ اگر رولز دیکھیں, رولز بنتے ہیں, always rules are made for the facilities of the public people. ہمارے رولز always made for facilities of a single person, not a people. ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, یہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف دا پرسن, بائی دا پرسن, فار دا پرسن. تو یہ جس تک یہ ہمارا جو طریقہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ صحیح کریں, میں ان کو ڈبل بھی سیلری کر دوں, ڈبل بھی, وہ تو. اور دیکھیں یہ لوگ, آئی ایم سوری, میں مطلب بڑا میں خود گناہ گار ہوں, لیکن میں ایک بات کروں, ہوس ہے ان کی. تو یہ ہوس ان کی کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کسی 4 ٹائم بھی کر دیں گے پریولیجز, یہ اسی طرح چلیں گے. بہت ہی کم لوگ ہیں, ان میں بھی ہوں گے جو کہ اپنا حلال کر رہے ہوں گے. اب ہمارے ایک جو فارن منسٹر آئے, انہوں نے 4 سال قسم نہیں اٹھایا تھا, ٹھیک ہے جی, سینٹ کا, انہوں نے قسم اٹھائی, تو ان کو جہاں سے قسم اٹھائی وہاں سے پیسے ملنے چاہیے تھے. صحیح بات. انہوں نے پورے 4 سال کے جب تھے ہی نہیں, کیونکہ جیت چکے تھے, وہ پیسے لے لیے. اب یہ اس قسم کی چیزیں ہم دیکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں. آپ کو اگر کوئی فیسلٹی ملتی ہے تو آپ اس فیسلٹی کو انجوائے کریں, آپ کا حق ہے, لیکن وہ بھی جو اگر اس میں سے بچ جاتی ہے چیز تو آپ واپس کریں. لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر. ایک یہ سب آئی ایم سوری ہوس ہے سب کے اوپر, تو یہ ایسے چلیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. بس یہ کہ کوئی ایسا انقلاب آئے, کوئی ایسا بندہ آ جائے جو عام آدمی پارٹی کی طرح. ایسا یہ ڈاکٹر صاحب چلیں, بڑے مزے کی بات آپ نے کی کہ کوئی بندہ آ جائے, کوئی آ جائے. ہم ہمیشہ مسیحا تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. میں اس لیے اس کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ لوگ پھر بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں, کیونکہ جب ان کو سچائی کا آپ بتانا شروع کریں, کیا وہ یہاں پر ہماری لاٹ میں جو ادھر موجود ہیں, کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتا, کیا اتنا پوٹینشیل نہیں ہے؟ تو میں دیکھتا ہوں بچے ہمارے ہیں تو ماشاءاللہ سارے ہی سب کے سب ایک گھر میں سے 6-8 لوگ جو ہے وہ باہر چلے گئے, ان کو ابینڈن کر رہے ہیں اس جگہ کو وہ. اور ظاہر ہے اب پہلے تو ہم کہا کرتے تھے, موٹیویٹ کرتے تھے کہ نہیں رکو اور ایسا ہے, فیوچر ہے, یہ وہی سب اب آپ کو پتہ ہے میننگ لیس ہو گیا ہے. تو اب کہنے کا مطلب ہے جب یہی لوگ دوسرے سسٹم میں جاتے ہیں, خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, رولز کو بھی فالو کرنے لگتے ہیں, ڈیلیور بھی کرنے لگتے ہیں, اپنے پوٹینشیل سے زیادہ بڑھ کے پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب پوری دنیا میں تو فوکس اس کے اوپر ہے کہ عام آدمی سے کیسے اس کی ورک ایفیشنسی بڑھا کے اس کو اتنا پروڈکٹیو بنا دیا جائے کہ وہ جو ان امیجنیبل جو پروفٹس ہیں ان کو اچیو کیا جائے. اور یہ پاسبل ہے ہیومنلی, دنیا تو اس طرف جا رہی ہے. یہاں پر آپ نے اپنی بات کا جواب بھی دے دیا کہ سسٹم دیکھیں, میں اگر دبئی جاتا ہوں, اگر میں پڑھا لکھا ہوں تو وہ چاہیں گے کہ ایسا بندہ ہے جو جس کو کام آتا ہے. مجھے نوکری مل گئی, ایک ڈرائیور جاتا ہے, وہ ٹیکسی چلاتا ہے, اس کو کام آتا ہے, اس کو نوکری مل گئی, اور وہ سسٹم ایسا بنا ہوا تھا. اب ڈرائیور کی اگر 5,000 تنخواہ ہے, اس کے اگر مخالفہ جو ہے پینلٹی آ جائے 3,000 درہم کی, تو کیا خیال میں وہ آپ کو اگلی بار وہ کرے گا وائلیشن, کیونکہ 3,000 اس کی تنخواہ سے کٹیں گے. تو وہ دیکھیں سسٹم, ہمارے پاس کون سا قانون نہیں ہے. یو اے کی جو ایمریٹس ایئر لائن نے ہماری پی آئی نے بنائی, روڈ رستے سارے ہمارے پاکستانی انجینئرز نے بنائے, بلڈنگیں ہماری ساری پاکستانی انجینئر نے بنائے. تو پاکستان کا تو یو اے کے اوپر بڑا احسان ہے, وہ مانتے بھی ہیں. لیکن وہاں انہوں نے سسٹم جو بنا کے پاکستان میں دیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا جو سسٹم جو ہمیں بنا کے ملا اس کو ہم ہی وائلیٹ کریں. دیکھیں جب آپ خود سسٹم کو وائلیٹ کریں گے تو پھر آپ سے کون ایکسپیکٹ کرے گا
جب اگر قائد اعظم صاحب کی مثال دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر جو آ رہے ہیں کیبنٹ میٹنگ میں ان کو کوئی چائے اپنے گھر سے پی کے آئیں. بالکل صحیح ہے. اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کیئر ٹیکر، باقی تو چھوڑیں وہ تو بادشاہ آدمی تھے، کیئر ٹیکر تو بادشاہ نہیں ہے، ان کو تو وزیر ہیں، ان کو وزیر بنا دیا گیا. تو ان کے بھی اب لوازمات دیکھیں. بالکل ایسا. اگر مجھے نہیں پتا اگر وہ دیکھیں گے تو کیا وہ اپنی تنخواہ سے کام کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن وہ ساری پریولیجز کیونکہ وہ پرائم منسٹر بن گئے، وہ 3 مہینے یا 4 مہینے کے عرصے کے لیے انہوں نے وہ سارے پریولیجز لینے. اور یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو جب اپنا اسپیکر صاحب جب جا رہے تھے تو یہاں چیئرمین صاحب نے کہا جی اب پرانے والوں کو بھی یہ پریولیج دے جائیں. اب ایک بندہ ریٹائر ہو گیا، اب میں آ گیا ایک پوزیشن پر، مجھے پریولیج ملے، میں نے انجوائے کیا، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، مجھے پینشن مل رہی ہے. تو مجھے پینشن کے بعد پھر میرے گھر کے بجلی کا بل، ڈرائیور، سرکاری گاڑی، بھائی میں کس لیے لے رہا ہوں؟ آئی ایم ناٹ آن دا پوسٹ، آئی ایم ناٹ آن دا پوسٹ. اچھا اس یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا میں بڑا حیران تھا کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ تھے جن کی میرے پاس بڑی رسپیکٹ ہوا کرتی تھی. میں ان کو سمجھتا تھا یہ بڑے قابل ہے اور بڑے مطلب میں آپ بتا نہیں سکتا. لیکن جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس کے لیے وہ بھی کھڑے ہوئے وہ تھے، اور جب ان سے سوال کیے جا رہا تھا تو بالکل خاموش ہوئے ہوئے تھے. نہیں پتہ یہ چلتا ہے اس ملک میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سارے اس کے حصے دار ہیں. اب میرے پاس یقین کریں کوئی ہوپ نہیں ہے دینے کے لیے کہ جن کو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑی سیکرٹ پوزیشن پہ رہے ہیں، بڑی پریویس چیئرمین سینٹ رہے یا بڑی بڑی ذمہ داریوں پہ، وہ خود بھی جب ان کے حق میں قانون سازی ہو رہی ہے، پریولیجز مل رہے ہیں تو وہ بٹا تو میں بھی شامل ہوں اس کے اندر. تو جب ایسے ہی لوگ ہوں گے ہمارے پاس پھر کہاں سے ہم یاسر بھائی دیکھیں میں نے جو آپ کو کہا کہ امید دیکھیں نا امیدی جو ہے گناہ ہے، تو میں اس لیے وہ اللہ کی ذات سے دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سارے لوگوں سے بھی اچھے کام لے سکتے ہیں ان کے دماغ. میرے یہ سوچ ہے. لیکن مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ اور جو ہم نے 75-76 سال گزار لیے ہیں، تو مجھے امید آپ کی طرف وہی اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی سسٹم ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں جی اب وہاں پر کون لوگ جانے چاہیے. اب آپ کے خیال میں جو ایجوکیشن منسٹر ہے تو اس کو ایجوکیشن کا تو تجربہ ہونا چاہیے، کبھی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھا ہو یا ایڈمنسٹریشن کی ہو تو اس کو مسئلوں کا پتہ ہوگا. میں آپ کو بناتا ہوں جی انفارمیشن کا، تو آپ کم از کم چینل والوں کی تو چیزیں سمجھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اخبار والے کی نہیں سمجھیں گے. تو ایسا بندہ جو اخبار کا ہو یا چینل پہ کام کر رہا ہو وہ اگر انفارمیشن بنے گا، رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. اچھا اب مسئلہ یہاں پر کیونکہ مجھے آپ جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، میں کہا جی ہاں جی یاسر بھائی اچھے بندے ان کو لے آؤ، تو اچھا وہ اس لیے کہ کمفرٹیبل زون ہوتا ہے، پھر میں آپ سے کام بھی لوں گا. جب میں آپ کو لایا ہوں یاسر بھائی میرے وہ مسئلہ آئے گا، وہ فائل کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانی. بالکل صحیح. تو جب کمپرومائز کر کے آپ پوزیشن پہ پہنچتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، آپ کو کچھ اللہ پیچھے کو رہا. ویسے دیکھا جائے تو 76 سال میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ان کو بھی پیچھے کوئی اور چلا رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جو چلا رہے ہیں اب وہ بھی پھنس گئے. اب وہ بھی پھنس گئے. عمران خان کی صاحب کی میں اس میں تعریف کروں گا تو انہوں نے ان کو بھی پھنسا دیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ یہ بھی شجر ممنوع ہے، اب اس کے اوپر بھی ایک وہ لگی ہوئی آبلیگیشن ہے، اس کا ہم وہ نہیں کرتے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. ہمارے ریجن میں مثالیں موجود ہیں. میں زیادہ آپ کو وہاں اٹلانٹا کی طرف نہیں لے کے جاتا اور وہاں نہیں لے جاتا، میں ساؤتھ پول کی طرف. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کمیونسٹ پارٹی کے جو لیڈر تھے شی جنگ پن، بالکل یہ گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے، ہر سطح کے اوپر کام کیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ آج اس جگہ پر پہنچے کہ ان کے لیے سب کے پاس ایکسیپٹنس ہے کہ یہ بندہ ہے، ہی از دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اور ہی ٹک دا رسپانسبلٹی. اور جس پوزیشن پہ آج چائنا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بیٹ کرنے جا رہا ہے اس پوری گلوبل اس کے اوپر اکنامکس کے اوپر کمپلیٹ ڈومیننس اس کی ہے. اور جس طرح کا سسٹم اس نے بنایا اور کس طرح ایکسپینشن ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہاں پہ تو پڑھانا چاہیے اس کو کہ کس طرح وہ کیا. لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اچھا میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کہ کون سی ایسی جگہ ہے جس کو کہوں کہ یار یہ اس کو رول ماڈل بنایا جائے. انفارچونیٹلی اب مجھے کہنے دیں، عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم لافنگ سٹاک بن گئے پوری دنیا کے لیے. جس قسم کے فیصلے ہمارے یہاں دیتے ہیں، یا صبح 9 بجے سے لے کے پھر جو ہم رات گئے تھے خبریں عدالتوں کے حوالے سے چلاتے ہیں، جو ہمارے جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے جو جس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں ڈیورنگ پروسیڈنگ، آپ ایک لافنگ سٹاک بن کر رہ گئے.
یہ آپ نے اپنا حال کیا ہے. جی اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں آپ چائنا کا اگر ماڈل دیکھتے ہیں، چائنا میں جب میں 3 سال رہا ہوں، میری پی ایچ ڈی وہاں سے، تو میں ایک دن جب فری ہو گیا پروفیسر کے ساتھ، میں نے کہا سر آپ کے ساتھ ظلم ہے، جمہوریت نہیں ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اب وہ زمانہ تھا 96 to 99 کا، جب سائیکلیں تھیں. تو مجھے پروفیسر نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن جو بھی ہو رہا ہے ملک کے لیے اچھا ہو رہا ہے، اور جب ملک ایک لیول پہ پہنچ جائے گا پھر یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہمیں سہولتیں سب ملیں گی. 99 آئی لیفٹ، وہ پروفیسر سائیکل پہ آتا تھا. 2007 آئی اگین وزٹڈ بیکاز آف سم ریزن، مجھے وہ پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے تھا کیونکہ میں 3 سال رہا تھا اور مجھے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا تھا. تو میں جب دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی. جہاں سائیکلیں تھیں وہاں 4 ویل ڈرائیو تھیں. مجھے پروفیسر جب لینے آیا، اس کے گھر میں جاتے ہی اس نے ریموٹ کنٹرول اپنا جو ہے گیراج کھولا، گاڑی پارک کی، اندر گھر میں دیکھا. اچھا جب اس کے گھر میں جاتا تھا، پہلے فلیٹ تھا اس کا 2 کمروں کا، وہاں چینی بھی نہیں تھی، ٹھنڈا پانی بھی نہیں تھا. اب وہ سب چیزیں اور اتنے لوازمات. اگر دیکھیں حکومت کیا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ عوام خوشحال ہو. بالکل صحیح ہے. اب خوشحال ہو کان کو یہاں سے پکڑنے سے یا کان کو یہاں سے پکڑنے سے، خوشحال کرنا نہیں. تو چائنا نے جو ماڈل لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ ان کو خوشحال کرنا ہے اور طریقے سے کرنا، سختی سے، تھوڑی سختی تھوڑی نرمی. تو انہوں نے اچیو کر لیا. اب اگر وہاں جمہوریت نہیں بھی ہے، عوام تو خوش ہے. عوام تو خوش ہے. یہی ایگزامپل آپ اگر دوسری کنٹریز میں سنگاپور میں بھی جو میں بتا رہا تھا یہی تھا کہ جمہوریت تو نہیں تھی لیکن ڈیلیور تو کیا. مسئلہ یہی نہیں. اچھا ہم نے یہ کہا کہ نہیں جمہوریت از اونلی سالوشن ہے. جب ہمارے اونلی سالوشن پھر آپ انڈیا کو فالو کریں، پھر آپ بنگلہ دیش کو فالو کریں، باقی کو چھوڑیں، ہم جو وہاں سے نکلے ہیں ان کو فالو کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں آپ کے ساتھ، باتیں سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بڑی اچھی ڈسکشن رہتی ہے، لیکن وقت جو ہے وہ ہمارا وہ ختم ہو گیا. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک روڈ میپ دیں اور کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.